آج جمعۃ المبارک کے دن جو شخص بھی قرآن مجید کی یہ صورتیں پڑھے گا پورا سال اس بندے کو لاکھوں نہیں کروڑوں رب کی بارگاہ سے ملیں گے۔ جو شخص بھی 2025 مالا مال رہنا چاہتا ہے، اپنے گھر کو مال و دولت سے بھرا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، اپنی جیبوں کو پیسوں سے بھرا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، جو اللہ کے خزانوں سے مال و دولت حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنا مقدر سنوارنا چاہتا ہے، اس کے پاس بڑا سنہرا موقع ہے۔ دیکھیں گے 2024 کا آخری جمعہ ہے، اس کے بعد 2025 شروع ہو جائے گا اور پھر اگلا جمعہ 2025 میں آنا ہے۔ اس لیے اس سے موقع سے فائدہ اٹھا لیں، اور اس کے بعد کیونکہ ماہ رجب کا مہینہ بھی شروع ہو جائے گا، اور ماہ رجب کیونکہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور اس سے پہلے یہ جمعہ آ چکا ہے، اور اس جمعۃ المبارک کا اتنا برکت والا اور اتنا طاقتور عمل بتانے لگا ہوں کہ جو بھی زندگی کی خواہشات ہیں، جو بھی زندگی کی ضروریات ہیں، جو بھی زندگی کی حاجتیں ہیں، جو بھی زندگی کی دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ضرور پوری فرمائے گا۔ دیکھیں جمعۃ المبارک کے لیے یہی کافی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تمام دنوں کا سردار دن ہے، اس سردار دن میں یہ صورتیں لازمی پڑھ لیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، عمل کو ذرا بڑی توجہ کے ساتھ سمجھیے گا، بڑے دھیان کے ساتھ، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ آج ہمارے پاس یہ بڑا سنہرا موقع ہے، اگر یہ ہاتھ سے چلا گیا تو پھر دوبارہ یہ موقع سال کے بعد ہی ملتا ہے، اس سے پہلے یہ موقع نہیں ملے گا۔ یہ جمعہ کا دن اگلے سال پھر آئے گا۔ ویسے تو جمعے کے دن آتے رہتے ہیں نا، برکتوں والے بھی جمعے آتے ہیں، جمعہ تو ویسی برکت والا ہوتا ہے، لیکن یہ اس طرح جس طرح اس میں برکتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، اور یہ عمل جو میں آپ کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ نے چاہا تو آپ کے لیے غیب سے رزق کا انتظام ہو جائے گا۔ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ جس کو چاہے جس وقت چاہے جتنا چاہے عطا فرما دے۔ بس جو ترتیب بتاؤں، جو طریقہ کار بتاؤں، اسی کے مطابق کریں گے انشاءاللہ بے پناہ فائدے ہوں گے۔ سب سے پہلی چیز، اپنے پچھلے گناہوں سے رب کی بارگاہ سے بخشش طلب کر لیں۔ انشاءاللہ ایک ہی ہفتے کے اندر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ رزق کی کیسے برسات ہوتی ہے۔ اگر تو آپ اس عمل کو جمعہ سے جمعہ کرنا شروع کر دیں تو آپ کو کبھی کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب جب آپ نے عمل کرنا ہے تو نیت کر لینی ہے، یا اللہ مجھے ہمیشہ کے لیے مالا مال کر دے اور مجھے کسی کا محتاج نہ کر۔ یہ اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، اور کہیں باری تعالیٰ مجھے اپنے خزانہ غیب سے رزق عطا فرما۔ بس اس تصور کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ اس عمل کا آغاز کریں، اور پھر دیکھیں کس قدر اللہ تعالیٰ تمہیں مالا مال فرماتا ہے۔ اب میں آپ کو ترتیب اور طریقہ کار بتا دیتا ہوں، کوشش کریں اس کو شب جمعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جمعۃ المبارک کے دن بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کو اسی ترتیب کے ساتھ پڑھیں جو ترتیب میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اب ذرا سن لیجئے گا، انشاءاللہ رزق کے دروازے آپ کے لیے کھل جائیں گے، اور انشاءاللہ ایسے کھلیں گے، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنی بارگاہ سے نواز دیتا ہے جو بندہ جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھتا ہے۔ اب سب سے پہلے آپ اس عمل کو جمعہ کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ نماز جمعہ ہو جائے اس کے بعد خواتین کے اوپر، کیونکہ جمعہ فرض نہیں ہوتا، تو خواتین اپنے گھر کے اندر جب نماز ظہر پڑھ لیں تو اس کے بعد اسی جگہ بیٹھے بیٹھے اس عمل کو کر لیں۔ اگر آپ نماز جمعہ کے بعد نہیں کر سکے تو آپ اس کو رات کو بھی کر سکتے ہیں، پھر کیونکہ مجبوری بن جائے گی پھر آپ اس کو رات کو بھی کر سکتے ہیں۔ اور اسی ترتیب کے ساتھ میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں کہ آپ نے اس عمل کو کس طرح کرنا۔ سب سے پہلے آپ نے اس عمل کو کرتے ہوئے صرف اور صرف شروع میں 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انشاءاللہ جو شخص یہ خواہش رکھتا ہے نا کہ میری شادی ہو جائے، اللہ کے فضل و کرم سے اس کی شادی کے لیے اگر پیسوں کا انتظام نہیں تو یہ عمل کرنے کی دیر ہے، پیسوں کا انتظام بھی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کیونکہ روز جمعہ ایک ایسا وقت بھی ہے جس میں دعا رد نہیں ہوتی، اور ایک وقت اس کے بارے میں تو یہی کہا جاتا ہے کہ یہ نماز جمعہ کے بعد ہوتا ہے۔ اگر موقع مل جائے تو آپ اس وقت یہ عمل کر لیں، ورنہ جمعۃ المبارک کے دن کسی وقت بھی کر لیں، لیکن اس کے بعد کیونکہ یہ پہلا جمعۃ المبارک ہو، آخری جمعۃ المبارک ہوگا، تو اس میں آپ نے آپ کے عمل کے اعتبار سے پہلا ہوگا، سال کے اعتبار سے آخری ہوگا۔
تو یہ ترتیب آپ نے ذرا سمجھ میں رکھنی ہے اور اس کو ذہن میں رکھنا ہے، اور یہ عمل آپ جمعۃ المبارک کے دن رزق کی برکت کے لیے اور رزق میں وسعت کے لیے اور برکت اور کثرت دونوں کی نیت آپ نے کرنی ہے۔ دیکھیں برکت اور چیز ہوتی ہے، کثرت اور چیز ہوتی ہے، اگر آپ دونوں نیتیں کریں گے تو آپ کو اس عمل سے دونوں فائدے ملیں گے۔ اب سب سے پہلے جب درود پاک پڑھ لیں تو پھر قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت آپ نے پڑھنی ہے۔ دیکھیں کیونکہ آگے جمعۃ المبارک کا اگلے سال کا آغاز ہونا ہے، تو ہم نے جو قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے جس سے قرآن کا آغاز ہو رہا ہے، ہم نے ابتدا بھی اسی سے کرنی ہے، یعنی کہ آپ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت کو پڑھیں گے اللہم صلی علی، اور یہ مرد حضرات جو ہے نا یہ مسجد میں بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، خواتین صاف ظاہر گھر میں کریں گی، مرد حضرات مسجد میں بھی کر سکتے ہیں، گھر میں بھی کر سکتے ہیں، جیسے ان کو آسانی ہو۔ اور اس عمل کو ترتیب آپ نے بس دھیان رکھنا ہے، اور نہ ہی اس کی تعداد میں کمی پیشی کرنی ہے اور نہ ہی اس کو ترتیب کو آگے پیچھے کرنا ہے۔ بس اگر یہ دو باتوں پہ آپ نے عمل کر لیا، تیسرے نمبر پر جو چیز ہے کوشش کریں کہ آج اس عمل کے دوران کسی کے ساتھ آپ نے کلام نہیں کرنا، کسی کے ساتھ بات نہیں کرنی، کسی کو بلانا، کوشش کریں کہ توجہ کامل اللہ کی طرف ہو، یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو کہ اللہ، دیکھیں اللہ تعالیٰ ہی فقیروں کو بادشاہ کرنے والا ہے، اور وہ ایک پل کے اندر چاہے تو بادشاہوں کو فقیر بھی بنا سکتا ہے، اس کے اختیار میں ہے، اس نے تو فقط فرمانا ہے کن، بس ہو جا، وہ چیز فوری طور پر ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت کو پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم دوبارہ پھر اسی طرح۔ دیکھیں جمعہ کے دن میں ایک نیکی کا ثواب جو ہے نا اللہ تعالیٰ 70 گنا زیادہ عطا فرماتا ہے، یعنی کہ جو بندہ ایک نیکی کرتا ہے اس کا ثواب 70 گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے اور اس بندے کو ملتا ہے، جبکہ اور دنوں میں صرف ایک نیکی کرنے پر صرف 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور جمعہ کے دن ہر گھنٹے میں 6 لاکھ مسلمان عذاب نار سے نجات پاتے ہیں، یعنی کہ عذاب سے اللہ تعالیٰ ان کو نجات عطا فرماتے ہیں جس پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ اور جمعہ کے دن کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی گھڑی بڑی قیمتی ہے، اس لیے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کا ہر لمحہ ہر گھڑی بڑی قیمتی ہے، اس لیے توجہ اور یقین کامل جب انسان کا ہو جاتا ہے نا تو پھر انسان کی زندگی سنور جاتی ہے، اس لیے ہم اس کی ہر گھڑی سے فائدہ اٹھائیں، بلکہ اس دن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے رحمت الہی سے ہم مالا مال ہو جائیں۔ اگر یہ عمل کر لیں، جس شخص تک بھی پہنچے وہ اس عمل کو ضرور کر لے، اس عمل کو ایسا ویسا سمجھ کر اگنور مت کیجئے گا، ورنہ سوائے پچھتاوے کے بندے کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا۔ دیکھیں اس بارے میں بتایا گیا کہ جمعہ کے دن سے بندے کو چاہیے کہ وہ فیض یاب ہو جائے۔ اگر آپ کے دوست احباب کو امیر دیکھنا چاہتے ہیں، پریشانیوں سے نجات حاصل کروانا چاہتے ہیں، تو اس یہ عمل آگے دوست احباب تک بھی ضرور شیئر کریں۔ اور آج جمعۃ المبارک کے دن اور چاند رات ہماری جو آگے رجب کا چاند ظاہر ہو چکا ہے، تو اس چاند رات میں ہماری خصوصی دعا ہوگی۔ جو شخص، اور میں نے چاند رات کا عمل ایک لگا دیا ہے، آخر میں آپ کو سکرین پر بھی ملے گا، آپ اس کو بھی ضرور دیکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالی جو شخص وہ عمل کرے گا نا، ہر پریشانی اس کی ختم ہو جائے گی، کیونکہ آگے دعاؤں کی قبولیت والا مہینہ آ رہا ہے جس میں عبادتیں قبول ہوتی ہیں، جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کوئی دعا رد نہیں فرماتا۔ تو آپ نے اسی طرح سب سے پہلے یہ سورہ مبارکہ کو صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد جس ترتیب کے ساتھ میں نے یہ سورہ مبارکہ پڑھی ہے، اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، کیونکہ یہ صورت ایسی ہے جس کی برکتیں اتنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر نماز کے اندر پڑھنے کا حکم دے رکھا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، دیکھیں اس کے بغیر نماز ہوتی نہیں ہے۔ آپ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو امام کو، اپنی امام اگر یہ صورت نہیں پڑھتا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، مقتدیوں کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح جو بندہ بھی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اگر وہ سورۃ الفاتحہ کو نہیں پڑھتا تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ کتنی بابرکت صورت ہے جس کو ہر نماز کے اندر پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ تو اس لیے دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم اس صورت کی قدر کریں، اس کو بڑے اچھے طریقے کے ساتھ یاد بھی کریں اور پڑھیں بھی۔ دیکھیں میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو جو چیز بتاؤں نا ایک ایک لفظ کر کے سمجھا دوں، تاکہ آپ لوگ مکمل طور پر اس وظیفے کو سمجھ کر کریں، تاکہ کبھی بھی آپ کو کسی بھی وظیفے کے اندر ناکامی کا سامنا نہ کریں۔ دیکھیں آپ نے وقت بھی دینا ہے اور پھر یہ موقع بھی بار بار نہیں ملتا، اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھے بنا کوئی بھی عمل میرا نہ کیا کریں، اس لیے کہ اگر آپ غلط کریں گے تو پھر فائدہ نہیں۔
تو آپ جب عمل کو کرنے لگے ہیں تو پھر درست طریقے کے ساتھ کریں تو انشاءاللہ تعالی بے پناہ فائدہ ہوگا۔ دیکھیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ حج المساکین، یعنی جمعہ کا دن، جمعہ کی نماز مساکین کا حج ہے، اور دوسری روایت ہے یعنی جمعہ کی نماز غریبوں کا حج ہے۔ تو دیکھیں یہ جمعہ المبارک کے دن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کے ساتھ تشبیہ دی ہے، تو پھر کس قدر یہ دن بابرکت ہے اور اس کی برکتیں ہمیں حاصل کرنی چاہیے۔ اور پھر یہ ماہ جمادی الثانی کا آخری جمعہ، اور یہ ماہ رجب سے پہلا جمعہ، اور پھر اسی طرح جو ماہ اس سال کا 2024 کا آخری جمعہ، آگے 2025 آنے والا ہے۔ اس لیے آپ نے اس سورہ مبارکہ کو اس ترتیب کے ساتھ جو ترتیب اور طریقہ کار بتایا، لیکن ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر شریف، جو قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اور یہ ہر شخص کو آتی ہے، بچے کو آتی ہے، بوڑھے کو آتی ہے، جوان کو آتی ہے، جس سے بھی سن لو ہر شخص کہتا ہے کہ مجھے یہ سورت زبانی یاد ہے۔ بچوں کو یاد ہوتی ہے اس کی کیونکہ صرف 3 آیات ہیں، یہ 3 آیات والی سورت ہے، تو آپ نے اس 3 آیات والی سورت کو دوسرے نمبر پر پڑھنا ہے۔ ٹوٹل آپ نے کتنی چیزیں پڑھنی ہوں گی تو اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پہلے ذرا اس کی ترتیب اور سمجھ لیجئے گا۔ دیکھیں جو سے شخص بھی سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے نا تو اس کے بے پناہ فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ اس سورت کی برکت سے اللہ تعالیٰ گناہوں کی، اگر اس بندے کو عادت پڑی ہوئی ہے نا تو اللہ تعالیٰ گناہوں کی عادت کو چھڑا دیتا ہے، اس کے دل میں گناہوں کی سے نفرت آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف بھی فرما دیتا ہے۔ یعنی کہ جو بندہ ایسا گناہ گار ہے جو ہر وقت جس کا دل کرتا ہے میں گناہوں کے اندر ہی بس لتھڑا رہا ہوں، تو اس کو لذت آتی ہو گناہوں سے، انشاءاللہ اس کی برکت سے گناہوں سے چھٹ جائیں گے، اسے گناہوں سے نفرت ہو جائے گی، اور ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ اس سورت کو پڑھنے والے شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت بھی اس کو نصیب ہوتی ہے اگر وہ صحیح طریقے کے ساتھ پڑھتا ہے۔ پھر اس سورت کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تمام بیماریوں سے، پریشانیوں سے، حادثوں سے محفوظ فرما لیتا ہے، اور کہتے ہیں اس سورت کی برکت سے اللہ پاک اس بندے کے لیے رزق کی بے پناہ برکتیں عطا فرماتا ہے، اس کے رزق کو بے حساب عطا فرماتا ہے، اور جس گھر میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے، اس کے گھر والوں کے لیے غیب سے رزق کا انتظام فرما دیتا ہے، رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اس لیے اس کی تمام حاجتیں پوری ہوتی ہیں، تمام پریشانیوں سے اس کو نجات مل جاتی ہے۔ اس لیے اس سورہ مبارکہ کو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ ضرور پڑھنا جو ترتیب میں نے آپ کو بتائی ہے، اس کی ترتیب کا بس خاص خیال رکھا جائے۔ کہتے ہیں لا علاج مرض، ہر پریشانی، تکلیف، رشتے کی بندش، مقدمات، تمام حاجات کے لیے یہ ایک بہترین عمل ہے اگر آپ کر لیتے ہیں تو۔ اور کیونکہ میں نے کئی بار ایسا آپ کو کہا ہے کہ جس کے دشمن بہت زیادہ ہے نا، جو بار بار اپنے دشمنوں سے تنگ آ چکا ہے اور بار بار دشمنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس بندے کو چاہیے کہ سورت کو پڑھے، کوئی اس کا دشمن اس کو کبھی تنگ نہیں کرے گا، کبھی بھی اس کا دشمن، اور پھر آپ پورا سال محفوظ رہیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ اور میری کوشش ہے کہ آپ اس عمل کو ہر شخص کو کروا دیں، کیونکہ میں آپ کو وہی عمل بتا رہا ہوں جو مجرب ہے، جو سب لوگ کرتے ہیں، اس لیے کہ جس تک میں یہ بات واضح کر رہا ہوں، اس عمل کے ذریعے کئی لوگوں کے حالات بدلتے ہیں، کئی لوگوں کی زندگیاں بدلتی ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا ہے اس میں بے بہا دولت ہے، اور اس میں دشمن حاسدوں سے حفاظت ہے۔ جادو جنات کے لوگ آج کل بڑے پریشان ہیں، جو کہتے ہیں ہمیں تو بس ان پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے، ان کے لیے یہ بڑا سنہرا موقع ہے، اس لیے اس سے ہر شخص کو فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ اور آپ نے اس سورہ مبارکہ کو، جو سورت میں نے آپ کو بتائی ہے، اس کو پڑھنا ہے، یہ سورت مبارکہ آپ نے 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کو آپ ہاتھ کی انگلیوں بھی پڑھ سکتے ہیں، تسبیح کے دانوں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے آپ کو آسانی ہو آپ اسی طرح اس سورہ مبارکہ کو پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اسی جمعہ المبارک کے دن آپ نے ایک کام ضرور کرنا ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بخشش طلب کرنی ہے، جب یہ عمل کا آغاز کرنا ہے نیت کرنی ہے، نیت کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے ایک تسبیح استغفار کی پڑھنی ہے، یعنی کہ صرف اتنا پڑھنا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر
अस्तगफिरुल्लाह। फिर इस अमल का बाकायदा इसी तरह आगाज करना है जिस तरह मैंने आपको बताया है। तो पहले इस्तगफार पढ़ना है, इस्तगफार से पहले ताउज़ और तस्मीया पढ़ना है, यानी आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फिर नियत करनी है, या अल्लाह जो भी मुझसे 2024 में गुनाह सरज़द हुए हैं, या अल्लाह तो अपने हबीब का सदका मेरे वो गुनाह माफ़ फरमा और आइंदा मुझे गुनाहों से महफूज फरमा और मुझे गुनाहों से बचा ले। और ये अमल जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो मैंने आपको बताया है, आधा बता चुका हूँ, बस थोड़ा सा रह गया है। इस अमल को आपने इसी नियत के साथ करना है जब आप इस्तगफार पढ़ लें। इस्तगफार के बाद फिर बाकी अमल की तरतीब वही है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। बाकी जो मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरह आपने उस अमल को पढ़ते जाना है। बस इतने लफ्ज़ पढ़ने, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। एक तस्बीह पढ़ने के बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी है, या अल्लाह जो मुझसे गुनाह सरज़द हुए तो माफ़ फरमा। जैसे मैंने आपको बताया उसी तरह आपने अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करनी है। देखें, ये सबसे सुनहरा मौका है आपके पास। और जुम्मतुल मुबारक के दिन अल्लाह ताला खताओं को माफ़ फरमा देता है। अल्लाह ताला उस बंदे की बख्शिश फरमा देता है, उस बंदे की खताओं को माफ़ फरमा देता है जो बंदा भी इस अमल को करता है। तो अब आपने इसी तरतीब के साथ इसको पढ़ना है। ये पढ़ने के बाद आपने फिर अमल को शुरू करना। उसके बाद जब ये दोनों सूरतें, पहली मैंने जो आपको सूरतुल फातिहा बताई है वो पढ़ ली, और उसके बाद आपने दूसरे नंबर पर जो सूरत बताई है उसके तादाद के बराबर पढ़ लिया। लेकिन एक बात ज़हन में रखनी है, इस अमल के दौरान किसी के साथ आपने कोई भी गुफ्तगू नहीं करनी, एक लम्हे के लिए भी किसी के साथ गुफ्तगू नहीं करनी। देखें, ये जुम्मतुल मुबारक का दिन बड़ी अजमत वाला होता है, बड़ी फजीलत वाला होता है। हमारी जो दुआ होती है उसमें जो तरीका कार मैंने बताया, ज़रूर उसमें भी अपना नाम शामिल करवाएं। और तीसरे नंबर पर जो आपने काम करना है वो कुरान मजीद की वही सूरत है, सूरत इखलास जिसको कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह आपने ये सूरह मुबारक पढ़नी, पहली दो सूरतें, और उसके बाद तीसरे नंबर पर ये सूरत पढ़नी है। लेकिन इससे पहले जो चीज़ बताई है वो आपने पढ़ने के बाद, ये देखिए बिल्कुल मुख्तसर सा आसान सा वजीफा है। बाज़ लोग कहते हैं कि आप आगे पीछे कर जाते हैं तो हमें फिर समझ नहीं आती, इसलिए मैं कहता हूँ मुकम्मल वीडियो देखा करें। जब मैं समझा रहा होता हूँ मेरी कोशिश होती है मैं एक एक चीज़ आप दोस्तों को समझाऊं और बताऊं ताकि आप लोग मुकम्मल तौर पर इससे मुस्तफीज हो सकें, फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि ये जो सूरत मैंने आपको बताई है कुल हुवल्लाहु अहद, ये ऐसी सूरत है जिसके बारे में मेरे आका अलैहिस्सलाम ने कसम खाई। आका फरमाते हैं वल्लज़ी नफ्सी बियदी, और सहाबा कराम इस सूरत पर ताज्जुब करते थे, फरमाते थे कि इतनी और यही सूरत है कि मेरे आका ने एक सहाबी को बताया था, उसने आकर अर्ज की, नहीं या रसूलल्लाह मेरे पास मालो दौलत बहुत कम है, फकीर हूँ, गरीब हूँ मैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये सूरत पढ़ो। जब उसने पढ़ना शुरू की अल्लाह ताला ने फिर इतना रिज़्क दिया, ऐसा माला माल किया कि वो शख्स फिर चंद दिनों के अंदर अमीर कबीर हो गया। और हुज़ूर फरमाते हैं जो बंदा सूरत इखलास को पढ़ता है और फिर वो उसको इतना रिज़्क मिलता है कि अल्लाह ताला उसको तो अमीर कर देता है, लेकिन इसके साथ साथ अल्लाह उसके हमसायों को भी अमीर कर देता है। इसलिए अब ये सूरह मुबारक जिसके बारे में मेरे आका ने कसम खाई, फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, हुज़ूर फरमाते मुझे उस जात की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है। हुज़ूर फरमाते इसकी 4 आयात है ना, तो चारों आयात 4 खुलफाए राशिदीन और 4 जो बड़े फरिश्ते हैं, हर फरिश्ते के, चारों फरिश्तों के परों के ऊपर, हर एक फरिश्ते के पर के ऊपर एक एक आयत इसकी लिखी हुई है। और मेरे चारों खुलफाए राशिदीन जो हैं हज़रत सैयदना अबू बकर सदीक, उनकी पेशानी पर कुल हुवल्लाहु अहद लिखा है। और अल्लाह उस्मान हज़रत उस्मान हज़रत उमर फ़ारूक की पेशानी पे लिखा है लम यलिद वलम यूलद, ये हज़रत उस्मान गनी की पेशानी पे लिखा है वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, ये सैयदना अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पेशानी पे लिखा हुआ है। तो ये वो सूरत है जिसको बारे में हुज़ूर ने फरमाया जो बंदा इसको एक बार पढ़ता अल्लाह उसको 10 सिपारे पढ़ने का सवाब अता फरमाता है, जो 2 बार पढ़ता है 20 सिपारे, जो 3 बार पढ़ता है अल्लाह तबारक व तआला उसको पूरा कुरान पढ़ने का सवाब अता फरमाता है। अब इसके साथ कितने कुरानों का सवाब भी आपको मिलेगा। और फिर हुज़ूर फरमाते जो एक बार पढ़ता अल्लाह ताला उसको 100 शहीदों जितना सवाब अता फरमाता है, 100 शहीदों जितना अलग सवाब मिलेगा। बाकी इसके अलावा और कितना वो बंदा सवाब की सूरत में भी माला माल हो जाएगा और उसके गुनाहों और खताएं भी माफ़ हो जाएंगी, और किस कदर उसको इस अमल से फ़ायदा हासिल होगा। इसलिए ये जुमातुल मुबारक के दिन आपने इसी तरतीब के साथ इस अमल को करना। देखें मेरे रब की ज़ात बड़ी बेनियाज ज़ात है,
اور اس کے بارگاہ میں یہ ساری کائنات اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، جب چاہتا ہے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے آپ کی جو بھی حاجت ہے، آپ کی جو بھی خواہش ہے، آپ ہمیشہ اپنے رب کی بارگاہ میں فریاد کیا کریں، کیونکہ وہ رب اتنا نوازنے والا ہے اور اتنا عطا کرنے والا ہے کہ آپ کے کام میں فائدے ہوں گے، اور جس بھی مشکل کے اندر ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہر مشکل سے نجات عطا فرمائے گا، دعاؤں کی قبولیت ہوگی، نور ایمانی آپ کو نصیب ہوگا، اور آپ کی ہر طرح سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا، کاروبار آپ کا تباہی سے بچ جائے گا، آپ کے دشمن جو آپ کو پریشان کرتے ہیں، جو حاسد پریشان کرتے ہیں، اس سے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے گا، منصب اور بلندی درجات آپ کو ملیں گے۔ یعنی اس عمل کے ذریعے تسخیر بھی ملتی ہے، تسخیر خلق جس کو ہم کہتے ہیں، مخلوق اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتی ہے، لوگ اس بندے سے محبت کرتے ہیں، چاہت کرتے ہیں، اور وہ بندہ کبھی معاشرے میں کبھی رسوا نہیں ہوتا، کبھی اس کو کوئی شخص ذلیل نہیں کر سکتا، نہ سفر میں اس کو پریشانی آتی ہے، نہ اس کو گھر میں کوئی پریشانی آتی ہے، نہ کبھی مالی پریشانی میں مبتلا ہوگا۔ الغرض جن کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اپنے نیک بندوں کو، پھر جب آزماتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی بھی عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح رنج و غم اور مصیبت کا واحد علاج تمہارے پاس موجود ہے، اس کو ضرور کر لیجئے گا۔ بے صبری کا حال اس کے اندر، حاکم کو نرم کرنے، اس میں تسخیر جیسے میں نے کہا ہے نا، تسخیر بہت زیادہ ہے۔ اب یہ سورہ مبارکہ آپ نے صرف اور صرف دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے اندر ایک اسم پاک بھی اللہ الصمد، اس کا بہت سارے لوگ صرف ایک اسم کا، ایک آیت کا بڑے لوگ وظیفہ کرتے ہیں، اور میں تو آپ کو یہ پوری سورت کا بتا رہا ہوں نا، لیکن اس ایک آیت کی بڑی برکتیں ہم نے دیکھی۔ آپ نے جمعۃ المبارک کے دن صرف ایک اسم مبارک اسی سورہ مبارکہ سے جو آخر میں آپ نے پڑھنی ہے نا، قل ھو اللہ احد، اللہ الصمد کو لکھ کر آپ نے اپنی جیب میں رکھ لینا ہے، اور انشاءاللہ پھر پورا سال آپ کی جیب میں برکت رب تعالیٰ ایسا، اگر جیب میں نہیں رکھ سکتے تو گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں، پھر جہاں یہ ہوگا اللہ تعالیٰ وہاں آپ کو ہمیشہ مالا مال رکھے گا۔ اور آپ نے اس سورہ مبارکہ کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا ردنی ہوگی۔ اور یہ عمل آپ تقریباً 7 جمعے جاری رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ، بلکہ ساری زندگی کا معمول بنا لیں، پھر کبھی زندگی میں پریشان